الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم علامہ خادم رضوی صاحب کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد پھر ان کے جنازے تک سوشل میڈیا پر ایک پوری ساری جو مہم ہے وہ ہمارے سامنے رہی، اور ہم نے دیکھا کہ ایک غم کی کیفیت ہے، اور بالعموم تمام دینی طبقات نے، اسلام پسند طبقات نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگوں نے اس پر غم کا اظہار کیا اور اس موت کو ایک بڑا سانحہ قرار دیا۔ علامہ صاحب کی زندگی میں ان کے بہت سارے خیالات سے ہمیں اختلاف تھا، ان کے طریقہ کار سے ہمیں اختلاف تھا، ان کے طرز گفتگو سے ہمیں اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی ہم یہ سمجھتے تھے اور آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کے حوالے سے مخلص تھے، اور جس چیز کو انہوں نے ٹھیک سمجھا اس کے لیے پھر تن من دھن کی قربانی دے دی۔ علامہ صاحب کی وفات کے بعد پاکستانی معاشرے کے اندر جو رجحانات ہیں اور علامہ صاحب کی شخصیت کے تناظر میں آج ہم ذرا ان رجحانات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصل میں پاکستانی معاشرے کی کیمسٹری کیا ہے اور پاکستانی معاشرے کے خد و خال کیا ہے۔ یہ نظر آتا ہے اور بارہا اس کے ثبوت بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ ہماری قوم بحیثیت مجموعی ایک جذباتی قوم ہے، اور جو بھی ان کے جذبات کے تاروں کو چھیڑتا ہے اور جو بھی ان کے جذبات کو گرماتا ہے وہ بہت جلد اس قوم کی توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ چیز ہم سیاست کے میدان میں بھی دیکھتے ہیں، اور یہ چیز ہم مذہب کے میدان میں بھی دیکھتے ہیں۔ سیاست کے میدان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس قوم کی جذبات کے تاروں کو چھیڑا، پسے ہوئے طبقات ان کی دل کی وہ آواز بنے اور پھر ایک لہر اٹھا کر اس پر سوار ہو گئے۔ یہی حال موجودہ دور میں عمران خان صاحب کا ہمیں نظر آتا ہے، اور یہی حال مذہبی طبقوں میں ہمیں علامہ خادم رضوی صاحب کا نظر آتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ دیا تھا کہ وہ جذبات کو ایڈریس کر سکیں، جذبات کے تاروں کو چھیڑ سکیں اور اس کے نتیجے میں ایک ہلچل پیدا کر سکیں۔ دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہ قوم اپنے قیادت سے موقف کے اظہار کے لیے دلیل سننے کے بجائے براہ راست جو اٹیک کرتا ہے، جو دشنام سے کام لیتا ہے، جو مخالف کو لتاڑتا ہے، تو ہمارے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ میں پھر مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک دور تھا کہ جب پیپلز پارٹی کا عروج تھا، ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے پاپولر لیڈر تھے، تو وہ جلسوں میں اپنے مخالفین کو لتاڑتے رہتے تھے، ان کے لطیفے سناتے رہتے تھے، ان کے لیے انہوں نے نام گھڑے ہوئے تھے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے، اور یہ قوم 6 فٹ اچھل کر نعرے لگاتی تھی اور ان کو یہ پسند ہوتا تھا۔ یہی حال عمران خان نے کیا کہ اپنے مخالفین کو ایک طنز کا اور تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہی کام ان کے کارکنوں نے کیا، ایک بدتمیزی اور ایک بد تہذیبی کا طوفان اٹھا دیا۔ اور بدقسمتی سے یہی کام علامہ خادم رضوی صاحب نے کیا کہ انہوں نے بھی اپنے مخالفین کے لیے یہی زبان استعمال کی، اور اسی کو پسند کیا گیا اور یہی پاپولر ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں انہیں ایک لحاظ سے اپنے طبقہ فکر کی قیادت اور امامت ملی۔ تو گویا یہ قوم یہ دلیل کی بنیاد پر بات سننے والی، ٹھنڈے طریقے سے سمجھانے کے انداز میں بات سننے والی، اور اخلاق کے دائرے میں بات سننے والی اور اس سے متاثر ہونے والی نہیں ہے، بلکہ جو بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے جو کہ پاپولر ہتھ کنڈے ہیں،
تو اسی کے نتیجے میں یہ قوم رسپانس کرتی ہے اور توجہ دیتی ہے۔ تیسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس قوم کی سائیکی اور اس کا جو نفسیات ہے اور اس کا جو انالیسس ہے کر کے، کہ یہ قوم اپنے لیڈرز کی اندھی تقلید کرنے والی ہے۔ جس کو یہ لیڈر مان لیتی ہے، جسے یہ لیڈرشپ کے مقام پر فائز کر لیتی ہے، جس سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر لیتی ہے، پھر اس کے بارے میں کوئی منفی بات سننے کی روادار نہیں ہے، پھر اس کے بارے میں اس کی کسی غلطی کو غلطی تسلیم کرنے کی روادار نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ خون بھی معاف کر دیتی ہے، پھر اس کے اخلاق اور اس کے کردار پر کوئی بھی سوال اٹھائے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور پھر اس کے طرز گفتگو پر اور طرز کلام پر اور طریقہ کار پر اور حکمت عملی پر اب ہزار سوالات اٹھائیں، کوئی بھی اس پر توجہ دینے والا نہیں ہے۔ جو مان رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے مان رہا ہے اور آنکھیں بند کر کے تقلید کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کی نفسیات کا سب سے خطرناک پہلو ہے، اور اس اندھی تقلید کی وجہ سے یہ قوم کئی بار اندھی کھائیوں میں گری ہے، اور آئندہ بھی یہ اسی طرح گہرے کھائیوں میں اور تباہی اور ہولناکی سے دوچار بھی ہوگی، اور اس کا انجام بھی ہوگا جب تک یہ اپنی روش بدلے گی نہیں، جب تک یہ اپنی آنکھیں اور کان نہیں کھولے گی، اور جب تک یہ اپنی قیادت کا احتساب کرنا نہیں سیکھے گی، اور اس بات کو نہیں سیکھے گی کہ قیادت وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے، وہ ٹھیک بات بھی کر سکتی ہے اور وہ غلط بات بھی کر سکتی ہے۔ ٹھیک بات میں ان کا ساتھ دینا ہے اور غلط بات میں ان کو روکنا ہے اور ان کا احتساب کرنا ہے۔ یہ بیلنس رویہ جب تک نہیں آئے گا تو یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ علامہ خادم رضوی صاحب کی تحریک کے ساتھ بھی بالآخر وہی ہوا جو پاکستان کے اندر سیاسی اور دینی تحریکوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ علامہ صاحب کے بعد ان کے بیٹے کو اس تحریک کا قائد بنا دیا گیا۔ یہ ہمارے ہاں کی سیاسی تحریکوں کا ایک بانجھ پن ہے کہ یہاں پر قیادت وہ نشو نما نہیں پاتی، متبادل قیادت وہ سامنے نہیں آتی اور نہ ہی سامنے لائے جانے دی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر، بر صغیر کے اندر جتنی بھی دینی اور سیاسی تحریکیں اٹھی ہیں اور ان کے اندر قیادت کا یہ بحران پیدا ہوا ہے کہ باپ کے چلے جانے کے بعد پھر کوئی اور نہیں تھا اور بیٹے کو لا کر مسلط کر دیا گیا ہے، تو یہ بالآخر ان تحریکوں کے زوال کا باعث بنا ہے۔ گزشتہ صدی میں 19ویں صدی میں بنگال کے اندر ایک فرائضی تحریک کے نام سے مولانا شریعت اللہ نے ایک بہت بڑی تحریک اٹھائی اور بہت کم عرصے میں پورے بنگال کے اندر اس کو ایک مؤثر آواز بنا دیا اور عوامی تحریک بنا دیا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد چونکہ اس تحریک کو قیادت میسر نہ آئی اور انہی کے بیٹے کو اس کا سربراہ بنا دیا گیا اور ان میں وہ اہلیت نہیں تھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تحریک وہ زمیں بوس ہو گئی اور اپنے قائد کی طرح اسے بھی دفن کر دیا گیا اور اس تحریک کا کوئی پھر ثمر ہاتھ میں نہ آ سکا۔ تو علامہ صاحب کے بعد ان کے بیٹے کو اس تحریک کا سربراہ بنا دیا گیا ہے اور نظر یہی آ رہا ہے کہ اس تحریک کا بھی وہی انجام ہوگا جو باقی تحریکوں کا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعیت اختیار کرتے ہیں، تو پھر اقتدار کی تبدیلی کے لیے اور قیادت کی تبدیلی کے لیے کوئی میکانزم ہم کیوں ڈیولپ نہیں کر سکتے، اور متبادل قیادت کے لیے راستہ کیوں ہموار نہیں کر سکتے، اور متبادل قیادت کے لانے کے لیے کیوں ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے کہ اس تحریک کے بہترین لوگ، اور یقیناً موجود ہوتے ہیں بہترین لوگ اور سینئر لوگ موجود ہوتے ہیں، صاحب علم لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا اور موروثیت کا شکار ہو کر وہ تحریکیں زوال کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں اور گمنامی اور عدم کے پار چڑھ جاتی ہیں۔ پانچویں چیز جو ہمیں اس تناظر میں نظر آتی ہے وہ سوشل میڈیا کی طاقت اور قوت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت تھوڑے عرصے میں علامہ خادم رضوی صاحب کو ایک پاپولیرٹی ملی۔ یہ پاپولیرٹی کسی اسٹیٹ میڈیا کے نتیجے میں نہیں ملی، پرنٹ میڈیا نے ان کا بائیکاٹ کیا، الیکٹرانک میڈیا نے ان کا بائیکاٹ کیا، اسٹیٹ اسپانسرڈ میڈیا نے ان کا بائیکاٹ کیا، لیکن سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جس کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا،
اور جس کے نتیجے میں ان کی دعوت اور ان کی آواز ہر گھر تک پہنچی، ہر فرد تک پہنچی، اور لوگوں نے اس کو ریسپانس کیا، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لوگوں نے انہیں ایک لیڈرشپ کے مقام پر فائز کیا، اور ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی ملی، تو وہ اسی سوشل میڈیا کے نتیجے میں ملی۔ وہ آج کے دور میں سوشل میڈیا وہ ٹول ہے، سوشل میڈیا وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی بات کو، اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ان کے گھروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی آواز میں جان ہے، قوت ہے، آپ کے موقف میں ایک بجلی ہے، ایک کڑک ہے، تو آپ لوگوں کو متاثر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ پورے کے پورے نظام کو بدل سکتے ہیں، آپ سرکار کو شکست دے سکتے ہیں، اور اس کی مثالیں ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، اور اس کی مثالیں علامہ خادم رضوی کی اس تحریک میں بھی ملتی ہیں۔ لہذا پاکستان کے اس معاشرے کے اندر وہ لوگ جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، انہیں پاکستانی معاشرے کے ان نفسیاتی جو خطوط ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جہاں اصلاح کی گنجائش ہے وہاں اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور جہاں پاکستانی معاشرے کے مطابق اپنی دعوت کو اثر نو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اپنی بات کو ریفریش کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور عوام کی بولنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ آپ کی دعوت لوگوں تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔